الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، آج کی ہماری نشست بیٹی کی تعلیم و تربیت سے لے کے اس کو نان و نفقہ، کھانا پینا، رہائش، تعلیم اور شادی تک جو ہے وہ شریعت کی روح سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو جو ہے ہماری چوتھی نشست تھی، اس میں ہم نے بیٹی کے حقوق کے بارے میں بات کی تھی۔ آج اس سے آگے جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ شادی تک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسی الفت اور محبت مردوں سے تھی، ویسی ہی آپ کو بچیوں سے، بیٹیوں سے تھی۔ مشہور ہے کہ میرے آقا دو جہاں جناب حسن حسین کو اٹھا لیتے تھے نماز میں، ویسے ہی نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشارتاً بات کروں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1213 اور 1214۔ میرے آقا دو جہاں کی ایک نواسی ہے جس کا نام جو ہے امیمہ بھی آیا ہے اور امامہ بھی آیا ہے، دو نام آئے ہیں، جو جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نماز میں آپ کو بھی کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے، جب رکوع اور سجدہ کرتے ساتھ بٹھا دیتے، جب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو دوبارہ آپ اس کو اٹھا کے نواسی کو کندھوں پہ بٹھا لیتے۔ تو سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے بچیوں کی شان اور عزت کا۔ تو آج کی جو ہے یہ گفتگو انتہائی اہم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت موجود ہے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 10 وصیتیں کی، ان 10 میں سے 3 یہ تھی، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ مَسَاكَ أَدَبًا۔ یہ 3 وصیتیں کہ اپنے بچوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا اور ان کو آخفہم فی اللہ، اللہ رب العزت کی خشیت اور شریعت کا راستہ بتانا، ان کو دکھانا اور ان کو معاشرے کا ادب سکھانا۔ یہ 3 وصیتیں تھیں جو حضرت معاذ کو میرے آقا نے فرمائی۔ تو یہ ساری انسان کی اخلاقیات کا، معاشرت کا، معاملات کا نچوڑ ہے ان 3 الفاظ میں۔ میرے آقا دو جان نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ اچھی تعلیم و تربیت، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا راستہ اور معاشرے کا ادب۔ اس کے بعد ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے، اور کرتے بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اچھی تعلیم دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ مڈل وسط یہ ہوتا ہی شعور پہ ہی ہے، والدین جتنا پڑھے لکھے ہوں گے، باشعور ہوں گے، اولاد کو اسی سوچ کے مطابق آگے لے کے جائیں گے اچھی تعلیم و تربیت کی طرف۔ اگر ڈاکٹر ہیں، ان کی کوشش ہوگی اولاد ڈاکٹر بنے، انجینئر ہیں، ان کی کوشش ہوگی بیٹے بیٹیاں جو بھی ہیں وہ انجینئر اچھی فیلڈ کی طرف جائیں۔ اسی طرح ٹیچر ہیں تو ان کی کوشش ہے کہ ان کی اولاد بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ اسی تعلیم کی طرف جائیں۔ ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق بچوں کی بہتری کے لیے جتنے وسائل ہیں وہ جو ہے وہ جھونک دیتا ہے بچوں کی کوشش میں، تعلیم و تربیت میں۔ تو جو لوگ بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت نہیں دیتے، وہ معاشرہ یاد رکھنا، ایسے بچے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں۔ اور معاشرے میں خاص کر یہ جو ہمارا دور چل رہا ہے، جو پڑھے لکھے بچے یا بچیاں نہیں ہیں، معاشرے میں ان کے رشتوں میں رکاوٹ، دیگر معاملات میں جو ہے وہ جو ہے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ کوئی اچھے انداز سے ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتا۔ اب شریعت میں دیکھا جائے کیا متوسط طور کیا اعلیٰ تعلیم دلوانا بچیوں کو جائز ہے کہ یا نہیں؟ یاد رکھنا بالکل جائز ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ ہمارے جو بیماری ہے اور خواتین کی،
ان کا مرد تو علاج نہیں کریں گے، سیکرٹ جو ہے ان کے علاج وغیرہ جو ہے، ان کے بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہے یا خفیہ اعضاء کا معاملہ ہے، ان کا علاج و معالجہ کا معاملہ ہے، مرد تو نہیں کرے گا، وہ عورتوں ہی کے عورت ہی عورت کا علاج کرے گی نا۔ اس کے لیے جتنی ممکن ہو سکے، جتنے انسان کے پاس وسائل ہیں، انسان جھونک دے۔ اگر اجازت دیتا ہے اس کا مال نان نفقہ، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اچھی تعلیم دلا سکے۔ اور یاد رکھنا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے، شرم و حیا میں رہتے ہوئے، ایسا ان کی تعلیم کا بندوبست کر دے کہ مخلوط تعلیم نہ ہو۔ یاد رکھنا، اگر جتنے بھی اہل علم ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ مخلوط تعلیم پہ گفتگو کرتے ہیں کہ جہاں مرد اور لڑکیاں اکٹھی تعلیم کرتی ہیں۔ اگر بچیوں کی تعلیم علیحدہ کر دی جائے تو جتنا ممکن ہو ان کو آگے لے کے جائیں تعلیم کے میدان میں۔ بالکل شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، قطعاً شریعت کا ظرف جو ہے اتنا کم نہیں ہے، شریعت کی نظر جو ہے وہ اتنی تنگ نظر نہیں ہے۔ شریعت کی نظر بہت وسیع ہے، شریعت کے پیمانے بہت وسیع ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی پیمانے میں رہتے ہوئے ان کو تعلیم دلائی جائے۔ تو اچھی تعلیم دلانا جو ہے وہ ماں باپ کے ذمہ حیثیت کے مطابق لازم ہے۔ اب آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچپن میں جو ہے معاشرے میں ہوتا ہے، بچپن میں نکاح کر دیتے ہیں، چھوٹے بچے رخصتی جا کے بڑے عمر میں کرتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ کلچرل ہے، ہمارا کلچر جو ہے، خاص کر پاکستان کا قانون ہے ابھی جو بنا ہے 18 سال کی عمر میں نکاح کرنے کا، یہ ہمارا کلچر ہے۔ سعودیہ کا کلچر کو علیحدہ ہے، وہاں بالغ ہوتی ہیں 10 12 13 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، شریعت کی اس میں کوئی قید نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ بلوغت کے بعد لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا حق ہے شادی کرنا، عمر کی کوئی قید نہیں۔ غالب گمان کے مطابق اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی جب شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، آپ کی عمر اس وقت 24 سال تھی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کم و بیش 15 سال تھی۔ تو کلچرل تھا، چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے کلچر میں اس میں بھی کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دیتے ہیں بلوغت کے بعد، کچھ ہے کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا کے، یہ کلچرل ہے۔ اس کو اس معاملے میں لے کے آنا، اس میں گھسیٹنا کہ اور یہ کہنا کہ غلط کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، تو شریعت کی رو سے جو ہے یہ کم ایک ہمارے عقل کی خباثت ہے۔ شریعت اس میں کوئی روک ٹوک نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے جب بالغ ہو گئے ان کا حق ہے شادی کر دو، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی عمر کی شادی جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے وہ اس کے رشتے مضبوط اتنا نہیں ہوتا کہ آگے تک چل سکے۔ بچی کو کھانا پکانا نہیں آتا اتنی چھوٹی عمر میں، معاملات نہیں آتے، بچوں کے بچے ہو جاتے، سنبھالنا تک نہیں آتا، پھر وہ معاشرے میں جو ہے عجیب و غریب جو ہے وہ اس کے رشتہ دار جو ہے اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اس کی ساس ہو گئی، نندیں ہو گئی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب اس سے جو ہے وہ برتاؤ کرتے ہیں اس معاملے میں، کچھ پتہ نہیں ہے، ڈھنگ کا کرنا نہیں آتا، کھانا نہیں آتا، پکانا نہیں آتا، بچی کو تربیت کرنی نہیں آتی، نہلانا دھلانا نہیں آتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اچھی تعلیم بھی دے، مناسب عمر جب دیکھ لیں کہ اب کھانا پکانا، تعلیم و تربیت سب کچھ بچی نے سیکھ لیا ہے، مناسب جو ہے معاشرے میں رہنے کے جو ہے وہ آداب مناسب سیکھ لی ہیں، تو سب شادی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک بات، یہ چھوٹی عمر کے میں نکاح ہو جاتا ہے، یاد رکھنا آج تک آپ نے شاید یہ مسئلہ نہ سنا ہو، میرے خیال میں آپ نے قطعاً نہیں سنا ہوگا۔ ایک بچی تھی، نہ بالغہ کا نکاح ہوا، نہ مولویوں نے کبھی بتایا، نہ آپ نے کبھی سنا۔ یہ وحد صورت ہے کہ بچی اپنے آپ کو خلا کی ضرورت نہیں، جوان ہوگی اور کہے کہ مجھے یہ قبول نہیں، کسی طلاق کی ضرورت نہیں، جدائی ہو جائے گی، وہ چاہے وکیل ہو یا نہ ہو، باپ ہو یا نہ ہو، موجود بھی ہو، کہے کہ مجھے اس رشتے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ قائم نہیں رکھنا چاہتی، شریعت جو ہے اس کو طلاق حق دے گی کہ جہاں مرضی چاہے نکاح کر لے۔ یہ اس وقت ہے جب بچی نابالغہ تھی، اس کا نکاح ہو گیا، بچی نابالغہ تھی،
اس کا نکاح ہو گیا. اب جیسے ہی اس کو پیریڈ آئے، مینسز آئے، اس نے کہہ دیا کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں، تو کسی خلا کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح جو ہے کل عدم تصور کیا جائے گا یہ اس صورت میں. باقی جو ہے بچپن میں بعض اوقات نسبت قائم کر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں کی جو ہے نکاح میں ہم دیں گے یا فلاں کی کریں گے، یا منگنی جی کی صورت میں جو ہے بچپن میں کر دی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج اس وقت ہے جب جوان ہو جائے، ان کی مرضی نہ پوچھی جائے. ہاں یاد رکھنا، نکاح نام ہی ایجاب اور قبول کا ہے، مرضی کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں، قطعاً نہیں. جا کے فورس کیا جائے بچی کو، ہاں تو نے فلاں جگہ پہ نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اس کا رائٹ ہے، کرے یا نہ کرے، انکار کرتے قطعاً نکاح نہیں ہوگا اس وقت. ماں باپ کو عزت کو دیکھتے ہوئے ماں باپ ترلے واسطے کرتے ہیں کہ ساری زندگی کھلایا پلایا، اس کا واسطہ رکھ، شادی کر لے، ہماری عزت رکھ لے. تو اپنی ہی عزت رکھوائی. یاد رکھنا، فورس کرواؤ گے اولاد کو، فورس کرو گے شادی پہ جہاں وہ راضی نہیں ہے، اس میں سارے قصوروار والدین ہی ہو گئے. کل اگر بچی وہ نہیں نبھاتی اس رشتے کو اچھے طریقے سے، یا اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے دوسری جگہ پہ، تو یاد رکھنا سارے قصوروار ماں باپ ہیں اس کے. شریعت میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جہاں دل چاہے نکاح کرو، جہاں دل چاہے قطعاً نکاح نہ کرو، چھوڑ دو اس رشتے کو. یہ اس میں سارے قصوروار، شریعت کو دوش نہیں دیا جا سکتا، ماں باپ کا سارا قصور ہے اگر اولاد کی مرضی کے بغیر نکاح کرتے ہیں تو. یاد رکھنا، اور بغیر اولاد کی مرضی کا نکاح ہوتا ہی نہیں. تو معزز سامعین ناظرین، آج کی ہماری اس گفتگو سے کافی چیزیں میرے خیال میں جو ہیں وہ آپ کے جو ہے گمان ہوں گے، وہم و گمان ہوں گے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس ویڈیو میں کہ ہاں نکاح کی جو ہے وہ عمر یہ کلچرل ہے، خاندانی ہے، کچھ جلدی کرتے ہیں، کچھ دیر سے کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے بلوغت کے بعد نکاح کر لیا جائے. ہاں جیسا معاشرہ چل رہا ہے، ایسے معاشرے میں جو ہے وہ اگر حکومت پاکستان یا کچھ لوگ عمر متعین کر دیتے ہیں کہ 18 سال تک بچی جو ہے کھانا پکانا سیکھتی ہے اور معاشرے میں رہن سہن سیکھ جاتی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت سیکھ جاتی ہے، تو عمر 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں حرج نہیں، اور یہ حتمی بھی نہیں کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. نہ حرج ہے نہ حتمی ہے. ہاں تو جیسے ماں باپ طے کریں، بلوغت کے بعد اچھی تعلیم و تربیت کر کے رہن سہن سکھا کے شادی کر دیں. تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. اس سے کافی چیزیں ہمیں جو ہیں وہ معلوم ہو گئیں شریعت کی روح سے کہ کیسے تربیت کرنی ہے، کیسے رہن سہن، کیسے کھلانے پلانے کا خرچہ، کیسے شادی اس کی، اور بچپن میں نکاح کیا ہوا وہ قائم رہتا ہے یا نہیں، اور رضامندی جو ہے وہ شامل حال ہونی چاہیے نہیں. اس پہ کافی میرے خیال میں ڈیٹیل سے گفتگو ہو گئی ہے. انشاءاللہ اس سے آئندہ ویڈیو میں جو ہے مزید ہم اس پہ گفتگو کریں گے خواتین کے حقوق کے بارے میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.